ایک ہفتہ پہلے اخبارات میں چھپنے والی ایک خبر اور تصویر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ 22 کروڑ عوام کے لیے یہ ایک معمول کی خبر ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو جانتے ہیں ان کو خوف کے بادل صاف نظر آ رہے ہیں۔ یہ تصویر حکومت پاکستان کی وزارت خزانہ کے میٹنگ روم کی ہے۔ خوبصورت لکڑی کی دیواروں میں کتابوں کی الماریوں کے درمیان رکھی ایک بڑی سی میز کی صدارتی کرسی پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک جانب وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریونیو ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا اور وزارت خزانہ کے اعلیٰ افسران موجود ہیں، جبکہ میز کی دوسری جانب صہیونیت کے سرپرست یہودی خاندان روتھ شیلڈ کے نمائندے ایرک لالو اور تھیوڈ فورکیڈ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ خبر کی تفصیلات اس تصویر سے زیادہ حیران کن ہیں۔ روتھ شیلڈ کمپنی نے میٹنگ میں سب سے پہلے وزیر خزانہ کو اپنی کمپنی کی تاریخ اور دنیا کے دیگر ممالک میں اس خاندان کی معاشی خدمات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ اس کے بعد روتھ شیلڈ خاندان نے پاکستان کی موجودہ حکومت کی ان معاشی پالیسیز کو سراہا جو اس پاکستان کی معاشی بہتری اور استحکام کے لیے ہیں، اور کہا کہ وہ ان پالیسیوں کے نتیجے میں آنے والی معاشی ترقی پر اعتماد رکھتے ہیں۔ مذاکرات کے دوران پاکستان کی معاشی مشکلات کا بھی جائزہ لیا گیا اور ایک طویل مدتی منصوبے پر گفتگو ہوئی، جس کے تحت پاکستان کو معاشی بدحالی سے نکال کر اسے طویل مدتی ترقیاتی منصوبوں پر گامزن کیا جا سکے۔ روتھ شیلڈ گروپ نے کہا کہ ہمیں پاکستان کی معیشت کے مثبت پہلوؤں کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنا چاہیے۔ روتھ شیلڈ خاندان کون ہے اور اس خاندان کی تاریخ کیا ہے؟ اس سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام مکمل اندھیرے میں ہیں۔ بہت کم ایسے پاکستانی اہل علم اور دانشور ہوں گے جو اس یہودی خاندان سے مکمل واقفیت رکھتے ہوں اور عالمی سیاست میں یہودی غلبے اور دنیا کی معیشت کو یہودی کنٹرول میں لانے کے لیے اس خاندان کی شاطرانہ چالوں سے آگاہ ہوں، جس ڈیکلریشن نے گزشتہ ایک صدی میں انسانی تاریخ پر خوفناک اثرات مرتب کیے ہیں، اور جس کی وجہ سے مسلمان امت گزشتہ 75 سال سے آگ اور خون میں نہا رہی ہے، وہ بیلفور ڈیکلریشن ہے۔ یہ ڈیکلریشن 2 نومبر 1917 کو برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بیلفور نے ایک خط کی صورت میں روتھ شیلڈ خاندان کے سربراہ لیونل والٹر روتھ شیلڈ کو ہی لکھا تھا۔ اس خط میں یہ تحریر کیا گیا تھا کہ برطانوی حکومت اپنی تمام ہمدردیاں یہودی صہیونی کمیونٹی کی خواہشات کے ساتھ رکھتی ہے، اور وہ اپنی تمام قوتیں اس مقصد کے حصول کے لیے لگائے گی کہ کیسے فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کے لیے ایک وطن تخلیق کیا جائے۔ یہ خط یوں تو 1917 میں لکھا گیا، لیکن اس کے مندرجات پر کام تقریباً 13 سال پہلے یعنی 1904 میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ روتھ شیلڈ خاندان نے صہیونیت کے ترجمان چائم ویزمین کو برطانیہ بلایا اور اسے مینچسٹر میں بہت بڑی جائیداد عطا کر دی۔ اس شخص کو برطانوی حکومت کو شیشے میں اتارنے کے لیے بلایا گیا تھا، اور اس نے حکومت برطانیہ سے اس معاملے میں بہترین پیش رفت کی، جس کے تحت ایک خفیہ معاہدہ طے پا گیا کہ تمام دنیا کے یہودی سرمایہ دار پہلی جنگ عظیم میں نہ صرف برطانیہ کو وسیع سرمایہ فراہم کریں گے، بلکہ امریکہ میں موجود یہودی لابی امریکی حکومت کو اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے قائل بھی کرے گی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ لائڈ جارج اور وزیر خارجہ بیلفور دونوں عیسائی صہیونیت کے قائل تھے۔ عیسائی صہیونیت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ نے دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے اور یروشلم کو آباد کرنا ہے۔ ان کے نزدیک یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب انجیل کے مطابق تمام بکھرے ہوئے یہودیوں کو ارض موعود میں واپس آباد کر دیا جائے گا۔ اس لیے وہ اس صہیونی ایجنڈے کو اپنے مذہبی تصور کی تکمیل کے لیے بہتر خیال کرتے تھے۔ روتھ شیلڈ کو لکھا جانے والا بیلفور کا خط ایک مبہم اور غیر معین قسم کی تحریر کی صورت میں جان بوجھ کر لکھا گیا تھا تاکہ دنیا اسے یہودی ایجنڈے کی تکمیل نہ خیال کرے۔ اس مقصد کے لیے لفظ قوم کا مسکن کے الفاظ استعمال کیے گئے جو دنیا کی نظروں سے اس صہیونی خواب کو چھپاتے جس کے تحت اسرائیل میں ایک صہیونی حکومت کا قیام ہے، بلکہ یہ الفاظ یہودیوں کو وہاں آباد کر کے عربوں اور یہودیوں کی ایک مشترکہ ریاست کے قیام کا تصور دیتے ہیں۔ اس خط میں فلسطین میں مقیم عربوں کے قومی حقوق کا بالکل ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی جگہ شہری اور مذہبی حقوق کا تذکرہ ہے، یعنی ایک دن مسلمان اقلیت میں ہوں گے تو ان کے شہری اور مذہبی حقوق انہیں ملنے چاہیے۔ اس خط کی تحریر میں یہودیوں کی چالاکی اور عیاری نمایاں نظر آتی ہے۔ اگر وہ ایسی مبہم زبان استعمال نہ کرتے تو برطانوی معاشرے بلکہ 2000 سال سے عیسائی دنیا میں یہودیوں کے خلاف جو نفرت موجود تھی وہ برطانیہ کو ہر حالت میں ایسے معاہدہ کرنے سے روک دیتی جس میں کھلم کھلا صہیونیت کے خوابوں کو تعبیر دینے والی بات کی گئی ہوتی۔ بیلفور ڈیکلریشن کے تحریر ہونے سے پہلے کے 10 سال اسرائیل کے قیام اور عالمی سازشوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ 1904 میں دنیا بھر کے صہیونی نمائندوں نے برطانیہ کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا اور ساتھ ہی یروشلم کے آس پاس کے علاقوں میں جا کر آباد ہونے کی خفیہ کوششیں شروع کر دیں۔ برطانیہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عالمی قوت تھی
جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس کے مقابل قوتوں میں ایسٹرو ہنگرین سلطنت تھی اور مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ تھی جو اپنی آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ روتشیلڈ کے شاطرانہ ذہن نے ایک خفیہ ترکیب سوچی اور اس نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ خلافت عثمانیہ کے علاقے یروشلم سے 66 کلومیٹر دور جافا شہر کے شمال میں ایک وسیع ریگستان تھا، جس میں ایک بڑے ریت کے ٹیلے پر 1909 میں روتشیلڈ دنیا بھر سے 60 یہودی سرمایہ داروں کو لے کر پہنچا۔ اس ٹیلے کو عبرانی زبان میں تل ابیب کہتے تھے، یعنی ایسا ریتلی ٹیلا جس کے نیچے پانی موجود ہو۔ اس کے ایک ہاتھ میں 60 سفید رنگ کے گھونگے تھے اور دوسرے ہاتھ میں 60 سیاہی مائل سفید گھونگے تھے۔ سفید گھونگوں پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور گرے گھونگوں پر پلاٹوں کے نمبر۔ روتشیلڈ نے قرعہ اندازی کی اور ہر ایک کو مکان تعمیر کرنے کے لیے پلاٹ الاٹ کر دیے۔ ان 60 گھروں کے علاوہ ایک بہت بڑا پلاٹ یہودی عبادت گاہ کے لیے، دوسرا ایسا ہی بڑا پلاٹ میونسپل کمیٹی کے دفتر کے لیے اور تیسرا بڑا پلاٹ قدیم عبرانی زبان سکھانے والے ادارے کے لیے رکھا گیا۔ شہر کو آباد کرنے کے لیے 1 سال کا وقت دیا گیا اور ٹھیک 1 سال کے اندر روتشیلڈ نے اپنے ساتھی یہودیوں کے ساتھ مل کر امت مسلمہ کی سرزمین پر اسرائیلی ناسور کا مرکز قائم کر دیا۔ عالمی صہیونی ریاست کا خواب یوں تو ہر یہودی کے خمیر میں گندا ہوا ہے، لیکن اس کی عملی تشکیل کا آغاز صہیونیت کے سب سے اہم ستون روتشیلڈ خاندان نے تل ابیب شہر کے قیام سے کیا۔ 1906 سے تل ابیب کی بنیاد رکھنے کی تمام کارروائی انتہائی خفیہ انداز سے ہوتی چلی آ رہی تھی۔ ایک جانب برطانوی حکومت سے گٹھ جوڑ کے لیے خفیہ مذاکرات بھی شروع تھے اور ساتھ ہی فلسطین کے جافا شہر کے چند ایک یہودیوں نے احوزات بایت کے نام سے ایک سوسائٹی بنائی جس کا مطلب روشن مسکن تھا۔ اس کا مقصد یہودیوں کے لیے جدید شہروں کی طرز پر ایک شہری سہولت میسر کرنا تھا۔ خلافت عثمانیہ میں فلسطین کے علاقے میں یہودیوں پر زمین خریدنے کی پابندی تھی۔ اس پابندی کو پیش نظر رکھتے ہوئے روتشیلڈ خاندان نے ایک ولندیزی شہری جیکسن کون کو سرمایہ فراہم کیا اور اس نے اپنے نام پر جافا کے شمال میں واقع ایک ریگستان میں تل ابیب والی جگہ خریدی، جہاں 11 اپریل 1909 کو 60 پلاٹوں کی تقسیم کی گئی تھی۔ اسی سال انگلینڈ کی کابینہ میں ہربرٹ سیموئل نامی شخص نے حلف اٹھایا۔ یہ برطانوی تاریخ کا پہلا یہودی وزیر تھا۔ وہ برطانوی سوسائٹی جو شیکسپیئر کے ڈراموں میں شائلاک جیسے ظالم یہودی سود خوروں کے کرداروں کی وجہ سے یہودیوں سے سخت نفرت کرتی تھی، اس ملک کی کابینہ میں ایک ایسے یہودی وزیر کا حلف اٹھانا ایک اچنبھے کی بات تھی جو نہ صرف ایک یہودی تھا بلکہ صہیونیت کا علم بردار بھی تھا، جس کا مشن فلسطین کے علاقے میں ایک یہودی ریاست کا قیام تھا۔ اس شخص نے برطانوی کابینہ میں 1914 میں ایک یہودی ریاست کا تصور پیش کیا۔ اسرائیل کے ابتدائی شہر اور موجودہ دارالحکومت تل ابیب کی سب سے قدیم سڑک کا نام روتشیلڈ بولیوارڈ ہے۔ اسی سڑک پر موجود ایک ہال میں 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی آزادی کا ڈیکلریشن پڑھا گیا اور اس پر دستخط ہوئے۔ روتشیلڈ کے ہمراہ آنے والے 60 خاندان اسی سڑک اور صہیونیت کے بانی ہرزل کے نام والی سڑک پر واقع ہیں۔ انہی سڑکوں کے ملاپ پر جو چوراہا ہے وہاں لاتعداد بڑی بڑی منقش دیواریں ہیں جن کے نقش و نگار میں ایک یہودی کو بیج بوتے پھر فصل کاٹتے دکھایا گیا ہے، اور یروشلم کے پس منظر میں ایک گڈریے کو بھیڑوں کے ساتھ پینٹ کیا گیا ہے جس کے ساتھ تورات کے باب جرمیہ کی یہ آیت تحریر ہے، میں اسے دوبارہ تعمیر کروں گا اور یہ یقیناً دوبارہ تعمیر ہوگا۔ اس آیت میں اشارہ ہیکل سلیمانی کی طرف ہے۔ روتشیلڈ خاندان صہیونیت کے فروغ میں اس لیے اہم کردار ادا کرتا رہا ہے کیونکہ گزشتہ کئی صدیوں سے یہ خاندان بینکاری کے شعبے سے منسلک چلا آ رہا ہے۔ روم کی بادشاہت کے زمانے سے ہی یہ خاندان اسی سودی کاروبار سے منسلک رہا ہے۔ پورے یورپ میں 1264 سے لے کر 1567 تک ان 3 صدیوں کے دوران یہ واحد سودی بینکاری کا نجی ادارہ تھا اور اسی خاندان کی ملکیت تھا، لیکن جب 1694 میں برطانوی پارلیمنٹ نے ایک قانون کے ذریعے بینک آف انگلینڈ کا چارٹر منظور کیا تو اس حکم نامے کے ساتھ ہی اس بینک کو یہ اختیار بھی دے دیا گیا کہ وہ کاغذ کے نوٹ جاری کر سکے گا۔ انہیں اس وقت پرومزری نوٹ کہا جاتا تھا۔ بینک آف انگلینڈ کے قیام کے دوران خاندان کا سربراہ میئر ایمشل روتشیلڈ تھا۔ اس نے انگلینڈ کا چارٹر ملتے ہی اپنے بچوں کو یورپ کے تمام بڑے بڑے شہروں میں بینک قائم کرنے کے لیے روانہ کیا اور ان بچوں میں سے ناتھن میئر کو انگلینڈ کے مرکزی بینک کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 23 فروری 1774 سے لے کر اب تک یہ خاندان بینکاری، انویسٹمنٹ اور دیگر معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے دنیا بھر میں سب سے بڑا خاندان سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بینکاری نے یورپ کی سیاسی تاریخ کو تراشا ہے، وہ سیاسی تاریخ جس میں 2 عالمی جنگیں اور کروڑوں انسانوں کا قتل عام بھی شامل ہے۔ قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر اپنی تقریر میں ان 2 عالمی جنگوں کا انہی بینکاروں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا،
مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ایسے لا ینحل مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ شاید کوئی معجزہ ہی دنیا کو پیش آمدہ تباہی سے بچا سکے۔ یہ نظام انسان اور انسان کے درمیان عدل قائم کرنے اور بین الاقوامی سطح پر انتشار ختم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ گزشتہ 50 سال کے عرصے میں 2 بڑی عالمی جنگوں کا بنیادی ذمہ دار ہے۔ اقبال نے اپنی مشہور نظم فلسطینی عرب میں انہی بینکاروں کو یورپ کے اصل حکمران قرار دیتے ہوئے فلسطینیوں سے کہا تھا: تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے۔ اقبال نے اس حقیقت کو مزید آشکار کرتے ہوئے اس یہودی سودی بینکاری نظام کو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے۔ ہی بنو کی فکر چالاک یہود، نور حق از سینہ آدم ربود، تا تہو بالا نہ کردت ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ ترجمہ: یہ بینک جو یہودیوں کی مکار و عیار سوچ کی پیداوار ہیں، انہوں نے انسانیت کے سینے سے حق کا نور نکال دیا ہے۔ جب تک اس نظام کو تہو بالا نہیں کیا جاتا، عقل و دانش، تہذیب و تمدن اور دین کی باتیں بے سود ہیں۔ سودی بینکاری کا یہ پنجہ یہود ہی تھا جس نے تاریخی طور پر پہلے پورے یورپ کو اپنے معاشی شکنجے میں جکڑا اور پھر امریکہ کی سیاست و حکومت کو کنٹرول کرنے لگے۔ ان بینکاروں کو جنگ بہت فائدہ دیتی ہے کیونکہ انہی کے سرمایے سے اسلحے کی فیکٹریاں چلتی ہیں۔ مشہور مورخ ایلن برگر، جس نے یہودیوں پر مظالم یعنی ہولوکاسٹ پر تحقیقات کا آغاز کیا تھا، اس جیسا یہودیوں کا ہمدرد مورخ بھی لکھتا ہے: For every soldier who died in battle, the international bankers made a profit of $10,000۔ ہر سپاہی جو میدان جنگ میں مارا جاتا ہے، عالمی بینکار اس سے $10,000 منافع کماتے ہیں۔ پاکستان کو ایک خاص منصوبے کے تحت گزشتہ 40 سالوں میں بددیانت حکمرانوں کے ذریعے قرضے کی دلدل میں اتار دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی دلدل ہے جس سے نکلنے کا اب کوئی راستہ کسی کو سجائی نہیں دے رہا۔ 1 سال سے IMF پاکستان کو ٹرخاتا چلا آ رہا ہے۔ سعودی عرب، دبئی اور چین کی مدد نہیں آئی کیونکہ یہ بھی IMF سے مشروط ہے۔ قرضوں کی قسط سر پر ہے، جبکہ امریکہ پاکستان کو دہشت گردی کے نام پر ایک اور جنگ میں افغانستان سے لڑانا چاہتا ہے۔ بلاول بھٹو ایسا کرنے پر امریکی سرپرستی اور امداد کی خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ ایسے میں یہودی صہیونی لابی کے سب سے شاطر و عیار اور صاحب حیثیت روتشیلڈ خاندان کی پاکستان آمد لاتعداد شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے۔ کیا ہم گروی رکھے جا رہے ہیں؟ کیا ہم جنگ کا ایندھن بننے والے ہیں؟ کیا ہمیں اسرائیل کے لیے نرم گوشہ رکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ لاتعداد سوالات ہیں جن کا فی الحال سوائے پریشان ہونے کے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ختم شد۔